کیا کہ ہم یہ ٹیکنالوجی لے کے اپنے ذمہ داروں کو منتقل کریں گے. ٹھیک ہے, یہ باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن اس کا امپلیمنٹ کب ہوگا؟ جی بالکل, اسی حوالے سے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اصل مسئلہ یہی بن رہا ہے کہ خان صاحب کی نیت اچھی ہے, بزدار صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو نتائج یا جو ثمرات عوام کو ملنے چاہیے تھے وہ ابھی تک عوام کے پاس اس کے جو ہے نا کوئی رزلٹ اس کا نہیں آ رہا, وہ ثمرات نہیں مل رہے, وہ نتائج نہیں مل رہے. ابھی میں ایک اس آج کے آپ کے پلیٹ فارم کے حوالے سے ایک اور بات بھی بتاتا چلوں. وزیر اعظم صاحب اکثر ذکر کر دیتے ہیں جی کہ یہ جو انہوں نے سٹیزن پورٹل بنائی ہے, آپ کو اگر کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ سٹیزن پورٹل پہ ڈالیں. آپ یقین کر جائیں کہ آپ سٹیزن پورٹل پہ کوئی بھی معاملہ ڈالیں, اس کو وہیں پہ جو ہے نا جی ایک دن آپ کو ایک کال آتی ہے, وہ ضرور آتی ہے آپ کو سٹیزن پورٹل کے پر جو ہے نا آپ کو شکایت ڈالنے کے بعد ایک کال ضرور آتی ہے, لیکن اس کال کے بعد یقین کریں وہ معاملہ کس طرح سے نپٹا دیا جاتا ہے وہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. پھر آپ کو جناب ایک میسج آ جاتا ہے کہ جی آپ کا جو ہے معاملہ جو ہے وہ نپٹا دیا گیا. تو میری تو خود یہ پچھلے دنوں بھی وہ جب وزیر اعظم صاحب لائیو ہوتے ہیں تو وہ کال کی کوشش بڑی کی جاتی ہے, وہ نہیں ملتی. تو میں نے ان سے یہی کہنا تھا, یہ گزارش کرنی تھی کہ آپ جو یہ پورٹل آپ نے بنایا ہے عوام کے ساتھ ڈائریکٹ آپ نے جو رسائی کا ذریعہ جو بنایا ہے, تو اس کو کم سے کم ایک دفعہ آپ دیکھیں صحیح, اس کو ذرا خود بھی واچ کریں, کوئی تھوڑا سا اس کے اوپر نظر رکھیں, تو میرا خیال میں یہ تو عوام کی اس سے کافی بہتری ہو جائے گی. لیکن پتہ بات کیا ہے کہ ایک آدمی ہے, 22-23 کروڑ عوام ہے, کیسی ایک آدمی اس کی سنے گا؟ یہ ایک بات, اس کو پیسے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں. یہ نیچے والے بیوروکریسی وغیرہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, اصل میں ایکچولی ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ اس کو ہینڈل کریں, اس کو سارا کچھ جو ہے نا جواب دیں. خان صاحب نے تو صرف دیکھنا ہوتا ہے, خان صاحب کو اور بھی ملکی حالات ہے جہاں پہ وہ بات چیت کرنی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں خان صاحب پہ نہ ڈالیں. ایک آدمی یہاں پہ آپ اپنے گھر لے لیں تو ایک آدمی 6 افراد کو کنٹرول نہیں کر سکتا, تو اتنا بڑا ملک ہے تو وہ کیسے کرے یہ بات؟ سر اس میں ایسا ہے کہ میں تھوڑا عرض کرتا چلوں. پچھلے دنوں یہاں پہ ہمارے کھلی کچہری تھی ڈی پی او صاحب کی, تو میں اس میں جب میں نے بات کی تو میں نے کہا جی آپ کی ایک جو ہے آپ نے ایک سروس دی ہوئی ہے 15 کی, تو میں نے کہا جی آپ 15 کی جو ہے نا ساری کالیں دن میں جو چل رہی ہیں آپ ساری چیک نہ کریں 24 گھنٹوں میں. آپ اتنا اگر ٹائم نکال لیں کہ 24 گھنٹوں میں سے آپ ایک کال اس میں سے کوئی چیک کر لیں یا 2 کالیں چیک کر لیں, تو میرے خیال میں اس سے آپ جو ہے نا دیکھیں گے کہ اس سسٹم میں کافی بہتری آ جائے گی. کیونکہ جب چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہی نہیں ہوگا, دیکھیں جی اب یہ جو سروس ہے سٹیزن پورٹل کی, یہ چونکہ وزیر اعظم صاحب نے ہی اس کو متعارف کروایا ہے جی, ٹھیک ہے جی, تو اس کو میرے خیال میں ٹھیک ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, وہ کافی زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ایک ماہ میں اگر کوئی 1 یا 2 وہ بھی چیک کر لیں درخواستیں اور شکایات چیک کر لیں, تو اس محکمے سے اگر پوچھ گچھ ہو جائے تو باقی کو خوف پیدا ہو جائے گا, ایک ڈر کی مطلب فضا پیدا ہو جائے گی, جس سے آئندہ کے لیے کافی لوگوں کو اس سے ثمرات ملنے شروع ہو جائیں گے. خان صاحب نے تو ساری بیوروکریسی کو ڈرا دیا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو کام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے, آپ کو اور کیا ڈرانا ہے, ٹھیک ہے نا. اس وقت جو صاف پانی کا مسئلہ ہے, آپ کے کتنے واٹر فلٹر پلانٹ آپ کے چک میں یہاں پہ لگائے گئے ہیں خاص؟ ہاں جی, صاف پانی کے حوالے سے آپ نے بات کی, صاف پانی کے حوالے سے جی ہمارے پچھلی حکومتوں میں کافی سروے ہوئے یہاں پہ, اور کافی دفعہ ٹیمیں آئیں کہ جی آپ کے پانی چیک ہو رہے ہیں. نمبردار کے حوالے سے مطلب یہاں پہ میرے پاس لوگ آتے رہے, مختلف نلکوں کے مختلف جگہوں کے پانی کے ٹیسٹ ہوئے, اور کہا گیا کہ بس جی ابھی آپ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ آ رہا ہے. تو ہم نے تقریباً پچھلی حکومت میں 5 سال پچھلے بھی اور ابھی بھی 3-4 سال ابھی بھی انتظار کیا, تو کوئی ہمارے پاس تو کوئی ایسی جو ہے نا جی کوئی مطلب داد رسی ہمارا کوئی منصوبہ ہمارے پاس تو تکمیل نہ پا سکا جی. تو پھر ہم نے خود الحمدللہ کچھ مخیر حضرات سے جی کچھ ان سے اپیل کی. یہاں پہ کچھ دوست احباب ہیں ایسے, اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. تو انہوں نے جی جو ہے نا ہمیں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا عطیہ دیا, جو اس وقت ہمارے گاؤں میں نے لگوایا ہے جی, اور الحمدللہ جس سے پورا گاؤں اور ساتھ آس پاس کے کچھ گاؤں بھی مستفید ہو رہے ہیں جی. تو اس طرح سے ہوا ہے جی.
اپنی مدد آپ کے تحت ہوا ہے، باقی تو میرے خیال میں حکومتی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ابھی تک نہ پچھلی حکومت نے نہ اب کی حکومت نے اس حوالے سے کوئی کام نہیں۔ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سر پیغام تو باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کو، اور دل بھی بہت دکھتا ہے، دل بھی بہت دکھتا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنی پی ٹی آئی کی حکومت سے اور عمران خان کی حکومت سے کافی امیدیں تھیں اور اب بھی ہیں، تو میں کہتا ہوں میری یہ گزارش ہے پی ٹی آئی کی حکومت سے، خان صاحب سے اور ان کی ٹیم بزدار صاحب سے، کہ آپ جو ہے جو بھی پالیسی بناتے ہیں کیا اس کے نتائج عام آدمی تک اس کے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے، تو اس کے ثمرات تو اس حوالے سے تھوڑا ضرور نظر رکھیں۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں اس وقت اداروں میں بالکل بھی کام نہیں ہو رہے، ادارے اپنا کام بالکل چھوڑے ہوئے بیٹھے ہیں، رشوت ستانی عام ہو چکی ہے، اور یوں کہہ لیں کہ پورا نظام ہی بگڑا ہوا ہے۔ خان صاحب کا جو ویژن تھا وہ سارا ختم ہو گیا، ایسے کہیں سیدھی سیدھی بات کریں آپ۔ دیکھیں جی ان کا ویژن جو ہے وہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ختم ہو گیا ہے، کرپشن کو ملک کو پاک کرنا تھا نا، سب سے بڑا ویژن یہی تھا نا، یہ بالکل، تو وہاں سے آپ نون لیگ سے تو زیادہ پی ٹی آئی کی حکومت میں کرپشن ہو رہی ہے، بالکل کرپشن ہو رہی ہے جی، اس کو میں جہاں 500 ریٹ تھا وہاں پہ 5000 پہ چلا گیا، 5000 والا 20 پہ چلا گیا، ٹھیک ہے، اب تو ریشے میں بھی اضافہ ہو گیا۔ یہ جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو ویژن کا معاملہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا جی، تو اس میں یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ اپنی آواز خان صاحب تک پہنچانا چاہوں گا کہ اس کو مہربانی فرما کر نچلی سطح پر آپ لوگوں سے ملاقات کریں، ان تک کچھ ذریعہ رسائی کا بنائیں، ان سے الیکشن نہیں ہوں گے اس وقت نچلی سطح تک کوئی اختیارات نہیں آئے گے، کوئی بات نہیں ہوگی۔ اب سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ الیکشن ہو، جس طرح سپریم کورٹ نے بحال کر دیے تھے، ان کو اختیارات نہیں دیے گئے، ابھی تک ان کو چارج نہیں سنبھالنے دیا گیا حکومت نے، لیکن اب پالیسیز آ رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا انتخاب نئے کروانے جا رہی ہے۔ خان صاحب کا بھی پہلے یہی ویژن تھا نا کہ آپ جو نچلی سطح تک اختیارات جو ہے نا منتقل کرنے ہیں تاکہ لوگوں کو، عوام کو ان کے دروازے پر جو ہے نا ہر قسم کی سہولت ملی جائے۔ دیکھیں جی بالکل ایسا ہی تھا جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خان صاحب کا جو ویژن تھا وہ یہی تھا کہ نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی ہو، لیکن یہ بھی افسوس ہوا کہ خان صاحب کی حکومت کے دوران ہی ہماری جو میں چونکہ خود یو سی چیئرمین رہا ہوں، اور ہمیں جو ہے نا وقت سے پہلے ہی جو ہے ہمارے سارے اختیارات لے لیے گئے، اور اب بھی چونکہ سپریم کورٹ نے بھی اس حوالے سے کافی ہدایات اپنا حکم نامہ جاری کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سنی انسنی کر دی گئی ہے، اور مسلسل جو ہے جی اس کو اس میں جو ہے دیر کی جا رہی ہے اگلے بلدیات کے الیکشن میں بھی، تو اس حوالے سے یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک یہ نچلی سطح پر اختیارات منتقل نہیں ہوں گے خان صاحب کے کہنے کے مطابق، تو یہ معاملات صحیح نہیں ہو سکتے۔ تو بلدیات کا الیکشن بہت ضروری ہے جی، جس سے نچلی سطح کے غریب عوام کی، عام آدمی کی آواز جو ہے وہ اوپر سطح تک پہنچ سکتی ہے جی۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ملک بلال خان صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ کیمرہ مین اسد اللہ نیازی صاحب کے ساتھ ڈاکٹر نوید۔